بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا اردو ناول جیوش چینل، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 7 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کلیسر کو تو میں بھی جانتا ہوں، ایک بار میرا اس سے ٹکراؤ ہو چکا ہے، صفدر نے کہا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد راہداری میں بے ہوش پڑے ہوئے اسٹیچو کو اٹھا کر اس کمرے میں لایا گیا۔ اب باقی ساتھی بھی وہاں پہنچ چکے تھے، البتہ اب ان کے ہاتھوں میں اسلحہ موجود تھا۔ صفدر نے اسٹیچو کو کرسی پر بٹھا دیا۔ اس کا کوٹ اس کی پشت سے نیچے کر دو، عمران نے کہا، تو صفدر نے اس کی ہدایت کے مطابق اسٹیچو کا کوٹ اس کے عقب میں کافی نیچے کر دیا۔ اب اسے ہوش میں لے آؤ، عمران نے کہا، اور وہ خود دوسری کرسی پر بیٹھ چکا تھا، جبکہ باقی ساتھی کھڑے تھے، کیونکہ اس کمرے میں میز کے ساتھ صرف 2 کرسیاں موجود تھیں۔ صفدر نے اسٹیچو کی ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر دیے، اور چند لمحوں بعد جب اس کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہونے شروع ہو گئے تو صفدر نے ہاتھ ہٹائے اور ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ چند لمحوں بعد اسٹیچو نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں اور اس نے بے اختیار اچھل کر کھڑے ہونے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے کوٹ پشت پر کافی نیچے ہونے کی وجہ سے وہ اٹھتے ہی اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور دوبارہ کرسی پر گر گیا۔ اس کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ دو نعمانی، عمران نے اس کے قریب کھڑے نعمانی سے مخاطب ہو کر کہا، تو نعمانی نے آگے بڑھ کر اس کی پشت پر آ کر اس کے دونوں کاندھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ تم ہوش میں آ گئے اور یہاں بھی پہنچ گئے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایسا ہونا تو ممکن ہی نہیں، اسٹیچو نے مر جانے کی حد تک انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اس طرح اپنے سامنے اور سائیڈوں پر کھڑے ہوئے عمران کے ساتھیوں کو دیکھ رہا تھا جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا ہو۔ ہم زندگی میں اتنی بار بے ہوش ہو چکے ہیں کہ اب ہمارے ذہن بے ہوش پروف ہو چکے ہیں۔ تم یہ بتاؤ اسٹیچو کہ کلیسر کی جیوش چینل میں کیا حیثیت ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ باس ہے، اسٹیچو نے جواب دیا۔ اور لارڈ بوفمین کیا ہے؟ عمران نے کہا۔ مجھے نہیں معلوم، میں تو اس پوائنٹ کا انچارج ہوں، میں کبھی ہیڈ کوارٹر نہیں گیا، اسٹیچو نے جواب دیا، تو عمران اس کے لہجے سے ہی سمجھ گیا کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ یہاں ہمیں کب لایا گیا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ آج دوسرا روز ہے، اسٹیچو نے جواب دیا، تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ دوسرا روز؟ اتنے طویل عرصے تک ہم بے ہوش رہے؟ کیا ہمیں طویل بے ہوشی کے انجیکشن لگائے گئے تھے؟ عمران نے چونک کر کہا۔ ہاں، باس نے مخصوص انجیکشن لگوائے تھے، لیکن تم خود بخود کیسے ہوش میں آ گئے؟ اور پھر تم حرکت کیسے کر رہے ہو، جبکہ باس نے ساتھ ہی ایسے انجیکشن لگوائے تھے کہ اگر تم کسی طرح ہوش میں آ بھی جاؤ تو تم حرکت نہ کر سکو؟ اسٹیچو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہاں میک اپ باکس اور لباس تو موجود ہوں گے، عمران نے کہا۔ نہیں، یہاں صرف اسلحہ ہوتا ہے، اور کبھی کبھار یہاں ایسے آدمی کو لایا جاتا ہے جسے باس نے سب کی نظروں سے چھپانا ہو، اسٹیچو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم رپورٹ کلیسر کو فون پر دیتے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، میرا باس سے رابطہ فون پر ہی ہے، اسٹیچو نے جواب دیا۔ کیا نمبر ہے جس پر تم رپورٹ دیتے ہو؟ عمران نے پوچھا، تو اسٹیچو نے نمبر بتا دیا۔ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دو، عمران نے نعمانی سے کہا، تو نعمانی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر دبا دیا۔ عمران نے فون کو اپنی طرف کھسکایا اور پھر ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے وہ نمبر پریس کرنے شروع کر دیے جو اسٹیچو نے بتائے تھے۔ یس، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی، لیکن بہرحال یہ کلیسر کی آواز نہ تھی۔ میں اسٹیچو بول رہا ہوں، باس سے بات کراؤ، عمران نے اسٹیچو کے لہجے اور آواز میں کہا، تو اسٹیچو کے چہرے پر ایک بار پھر انتہائی حیرت کے تاثرات نظر آنے لگ گئے، لیکن منہ بند ہونے کی وجہ سے وہ اس کا اظہار زبان سے نہ کر سکتا تھا۔ ہولڈ کرو، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، کلیسر بول رہا ہوں، کیوں کال کی ہے اسٹیچو؟ چند لمحوں بعد کلیسر کی آواز سنائی دی۔ باس، ان میں سے ایک آدمی انتہائی حیرت انگیز طور پر ہوش میں آ گیا تھا۔ اس کے کراہنے کی آواز سن کر میں دوڑا گیا تو وہ حرکت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اس کے سر پر ضرب لگا کر اسے دوبارہ بے ہوش کر دیا ہے۔
عمران نے کہا، او کون تھا وہ، ایکریمی یا پاکیشیائی؟ کلیسر نے چونکے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ وہ پاکیشیائی تھا باس، عمران نے جواب دیا۔ او اچھا ٹھیک ہے، تم محتاط رہو، میں خود آ رہا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ یس باس، عمران نے کہا، اور دوسری طرف سے رسیور رکھے جانے کی آواز سن کر اس نے بھی رسیور رکھ دیا۔ یہ کلیسر اکیلا نہیں آئے گا، اور ہو سکتا ہے وہ پہلے یہاں اپنے آدمی بھیجے اور پھر ان سے رپورٹ لے کر آئے، کیونکہ وہ فطری طور پر بے حد محتاط آدمی ہے، اس لیے اسلحہ لے کر ہمیں باہر جا کر چھپنا چاہیے۔ عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کا کیا کرنا ہے؟ نعمانی نے پوچھا۔ اسے آف کر دو، عمران نے کہا، تو نعمانی نے بجلی کی سی تیزی سے اپنا ایک ہاتھ اس کے کاندھے پر رکھا اور پھر مخصوص انداز میں دونوں ہاتھ گھما دیے۔ کٹاک کی ہلکی سی آواز کے ساتھ ہی اس کا جسم ڈھیلا پڑتا چلا گیا اور اس کی آنکھیں بے نور ہوتی چلی گئیں۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت اس کمرے سے باہر آ گیا۔ یہ واقعی ایک چھوٹا سا مکان تھا جس کا بیرونی صحن بہت چھوٹا سا تھا اور گیٹ بند تھا۔ وہ سب گیٹ کھول کر باہر آ گئے۔ باہر واقعی دور دور تک میدان تھا جس میں اکا دکا درخت تھے، البتہ جھاڑیوں کی کثرت تھی۔ مکان بھی خاصا پرانا تھا، اس کی حالت دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے اسے کسی خاص مقصد کے لیے یہاں تعمیر کیا گیا تھا اور وہ مقصد پورا ہو جانے کے بعد اسے خالی چھوڑ دیا گیا ہو، کیونکہ اس کی بیرونی حالت بتا رہی تھی کہ یہ آباد بہت کم رہا ہے۔ مکان کے سامنے ایک نیم پختہ سڑک جاتی دکھائی دے رہی تھی جو آگے جا کر گھوم گئی تھی۔ یہ لوگ یقیناً کار میں آئیں گے، تم نے جھاڑیوں کی اوٹ لینی ہے۔ میں یہاں اندر موجود رہوں گا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کلیسر یہاں آنے سے پہلے فون کرے۔ ہم نے بہرحال اس کلیسر کو زندہ پکڑنا ہے، اور اگر اس کے ساتھی ساتھ ہوں تو انہیں ہلاک کر دینا۔ عمران نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میرا خیال ہے کہ وہ کار اندر لے آئیں گے، اس لیے ہم میں سے 3 کو اندر ہی رہنا چاہیے۔ صفدر نے کہا، ٹھیک ہے۔ صفدر، تنویر اور نعمانی اندر رہیں گے، باقی ساتھی اس گھر کی نگرانی کریں گے اور دور سے کار آتی دیکھ کر مخصوص سیٹی کا کاشن دیں گے، عمران نے کہا، اور سب نے اسبات میں سر ہلا دیے۔ تھوڑی دیر بعد صفدر، تنویر اور نعمانی بیرونی صحن میں ہی ادھر ادھر اوٹ لے کر کھڑے ہو گئے، جبکہ باقی ساتھی باہر چلے گئے۔ عمران اندر جانے کے لیے مڑ گیا۔ پھاٹک تو کھولنا پڑے گا، صفدر نے کہا۔ پھاٹک کھول کر اس کی اوٹ میں ہو جانا، عمران نے کہا، اور آگے بڑھ گیا، اور پھر کمرے کے قریب جا کر رک گیا جس میں فون اور سٹاچو کی لاش پڑی ہوئی تھی، لیکن کافی دیر تک فون نہ آیا۔ البتہ باہر سے مخصوص سیٹی کی آواز سنائی دی تو عمران تیزی سے آگے بڑھ گیا، اور پھر وہ ایک کونے میں موجود بڑے سے ستون کی اوٹ لے کر کھڑا ہو گیا، جبکہ صفدر پہلے سے ہی پھاٹک کے قریب موجود تھا۔ تھوڑی دیر بعد پھاٹک کے باہر کار رکنے کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی مخصوص انداز میں ہارن بجایا گیا۔ ہارن کی آواز سننے کے کچھ دیر بعد صفدر نے پھاٹک کھول دیا اور خود تیزی سے ایک پھاٹک کے بڑے سے پٹ کے پیچھے ہو گیا۔ سفید رنگ کی کار پھاٹک کے کھلتے ہی تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ اس میں 3 افراد سوار تھے، جن میں سے ایک ڈرائیور تھا، جبکہ سائیڈ سیٹ خالی تھی، اور عقبی سیٹ پر 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، جن میں سے ایک نے ڈاکٹروں والا اوور کوٹ بھی پہن رکھا تھا، جبکہ دوسرا آدمی سوٹ میں ملبوس تھا۔ لیکن عمران چونکہ کلیسر سے ذاتی طور پر واقف تھا، اس لیے وہ کار میں موجود افراد کو دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ ان تینوں میں کلیسر شامل نہیں ہے۔ ویسے بھی اسے پہلے سے توقع تھی کہ کلیسر اس طرح ایک کال پر دوڑا نہیں آئے گا۔ کار کے رکتے ہی ڈرائیور سمیت 3 آدمی نیچے اترے اور تیزی سے برآمدے کی طرف بڑھنے لگے۔ انہوں نے پھاٹک کی طرف مڑ کر دیکھنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی۔ شاید ان کے تصور میں ہی نہیں تھا کہ یہاں حالات پلٹ بھی سکتے ہیں۔ عمران اور اس کے ساتھی بدستور اوٹوں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے، جبکہ صفدر بھی پھاٹک کی پٹ کی آڑ میں تھا۔ جب تینوں برآمدے میں پہنچے تو سوٹ والے نے اچانک مڑ کر دیکھا اور پھر وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ کیا مطلب؟ یہ سٹاچو کہاں گیا؟ اس نے پھاٹک کیوں بند نہیں کیا؟ اس سوٹ والے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اس لیے کہ سٹاچو ہلاک ہو چکا ہے اور مرا ہوا آدمی حرکت نہیں کر سکتا۔ عمران نے چوڑے ستون کی اوٹ سے باہر نکلتے ہوئے کہا تو ڈاکٹر سمیت تینوں بے اختیار اچھل پڑے۔ اسی لمحے صفدر، تنویر اور نعمانی بھی اپنی اپنی جگہوں سے باہر آ گئے۔ خبردار اگر کسی نے حرکت کی، تنویر نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ اس سوٹ والے اور ڈرائیور دونوں کے ہاتھ تیزی سے اپنی جیبوں کی طرف گئے ہی تھے
کہ اچانک سٹک کی آواز کے ساتھ ہی ڈرائیور چیخ مار کر پشت کے بل نیچے گرا، جبکہ عمران نے اسی لمحے اس سوٹ والے پر جمپ لگا دیا اور دوسرے لمحے سوٹ والا چیختا ہوا اچھل کر برآمدے سے نیچے صحن میں جا گرا، جبکہ ڈاکٹر حیرت سے بت بنا اپنی جگہ پر کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ اسے زندہ رکھو، عمران نے ڈاکٹر کی طرف مڑتے ہوئے سوٹ والے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہا جو اب اس کے قریب پہنچ چکے تھے۔ میں تو ڈاکٹر ہوں، ڈاکٹر نے انتہائی خوفزدہ سے لہجے میں کہا، اس لیے زندہ بھی ہو، چلو اندر، عمران نے سرد لہجے میں کہا، اور ڈاکٹر تیزی سے مڑ گیا۔ جیسے ہی وہ مڑا، عمران کا بازو بجلی کی سی تیزی سے گھوما اور ڈاکٹر چیخ مار کر فرش پر جا گرا۔ نیچے گر کر اس نے اٹھنے کی کوشش کی تھی، لیکن عمران نے اس کی کن پٹی پر بوٹ مار دیا اور وہ ایک بار پھر چیخ کر نیچے جا گرا اور بے حس و حرکت ہو گیا۔ اس سوٹ والے کو اٹھا کر اندر لے آؤ، اس سے کچھ ضروری پوچھ گچھ کرنی ہے، عمران نے صفدر سے کہا، جو اس سوٹ والے کو بے ہوشی کے عالم میں کاندھے پر اٹھانے میں مصروف تھا۔ تنویر، تم باقی ساتھیوں سے کہو کہ وہ ابھی باہر ہی رہیں اور تم اور نعمانی بھی یہاں صحن میں ہی رکو گے، عمران نے تنویر سے کہا، اور پھر وہ اندرونی کمرے کی طرف مڑ گیا۔ صفدر بے ہوش آدمی کو اٹھائے اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوا۔ عمران نے کرسی پر پڑی ہوئی اسٹیچو کی لاش اٹھا کر نیچے پھینکی اور صفدر کو بے ہوش آدمی کو اس کرسی پر بٹھانے کا اشارہ کیا۔ صفدر نے اس کی ہدایات کے مطابق اس بے ہوش آدمی کو کرسی پر بٹھا دیا۔ کوئی رسی وغیرہ ڈھونڈ لاؤ، یہ خاصے مضبوط اعصاب کا آدمی لگ رہا ہے، عمران نے کہا تو صفدر سر ہلاتا ہوا واپس چلا گیا۔ اسی لمحے میز پر پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، عمران نے اسٹیچو کی آواز اور لہجے میں کہا، کلیسر بول رہا ہوں، بیکر ڈاکٹر کو لے کر پہنچ گیا ہے یا نہیں؟ دوسری طرف سے کلیسر کی آواز سنائی دی، ابھی تک تو نہیں پہنچے باس، عمران نے جواب دیا۔ وہ پہنچنے والے ہوں گے، ڈاکٹر ان سب کو نہ صرف دوبارہ چیک کرے گا بلکہ ضرورت پڑنے پر مزید انجیکشن بھی لگا دے گا، کلیسر نے کہا۔ یس باس، عمران نے کہا۔ بیکر جیسے ہی پہنچے اسے کہنا کہ مجھے فون کرے، دوسری طرف سے کلیسر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یس باس، عمران نے جواب دیا تو دوسری طرف سے ریسیور رکھے جانے کی آواز سنائی دی اور عمران نے بھی ریسیور رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد صفدر اندر داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں رسی کا ایک ٹکڑا موجود تھا۔ عمران نے اس کے ساتھ مل کر اس سوٹ والے کو رسی کے ساتھ اچھی طرح باندھ دیا۔ عمران کو اندازہ تھا کہ یہی بیکر ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال وہ پہلے اسے کنفرم کرنا چاہتا تھا۔ اس کے بند جانے کے بعد عمران کے پیچھے ہٹنے پر صفدر نے اس کا منہ اور ناک دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا، جبکہ عمران سامنے دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ جب اس آدمی کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہونے لگے تو صفدر نے ہاتھ ہٹائے اور پیچھے ہٹ گیا۔ چند لمحوں بعد اس آدمی نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں اور پھر پوری طرح ہوش میں آتے ہی اس نے لاشعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے بندہ ہونے کی وجہ سے وہ صرف کسمسا کر ہی رہ گیا تھا۔ تمہارا نام بیکر ہے؟ تمہارا جیوش چینل میں کیا عہدہ ہے؟ عمران نے اسپاٹ لہجے میں کہا تو سامنے بیٹھا ہوا آدمی چونک کر عمران کو دیکھنے لگا، پھر اس نے گردن گھما کر صفدر کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ابھرتے چلے گئے۔ تم سب تو بے ہوش تھے اور بے حس ہو چکے تھے، پھر تم سب ہوش میں کیسے آ گئے اور حرکت بھی کر رہے ہو؟ اس آدمی نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، پہلے جو میں نے پوچھا ہے وہ بتاؤ۔ یہ تو مجھے معلوم ہے کہ تمہارا نام بیکر ہے، لیکن تمہارا عہدہ کیا ہے؟ عمران نے پہلے سے بھی زیادہ سرد لہجے میں کہا، تمہیں میرا نام کیسے معلوم ہو گیا؟ بیکر نے اور زیادہ حیرت زدہ ہوتے ہوئے کہا، تمہارے باس کلیسر کا فون آیا تھا، اس نے کہا تھا کہ بیکر ڈاکٹر کو لے کر آ رہا ہے۔ عمران نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا، باس کا فون کس نے اٹینڈ کیا تھا؟ بیکر نے اور زیادہ حیران ہوتے ہوئے دوبارہ کہا، میں نے۔ بہرحال چونکہ تمہارا تعلق ایک سرکاری ایجنسی سے ہے اس لیے میں تمہارے ساتھ رعایت کر رہا ہوں، لیکن اگر تم نے اسی طرح سوال جواب شروع کر دیے تو پھر یہ نرمی سختی میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے۔ عمران نے اس بار سخت لہجے میں کہا، میں اسٹار سیکشن میں اسسٹنٹ ہوں، بیکر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اسٹار سیکشن؟ تو کیا جیوش چینل میں باقاعدہ سیکشن بنائے گئے ہیں؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں، ہمارا سیکشن
فلسطینی تنظیموں میں موجود جیوش چینل کے آدمیوں کی نگرانی بھی کرتا ہے اور ان سے رابطہ بھی رکھتا ہے۔ بیکر نے جواب دیتے ہوئے کہا، یہ ڈاکٹر کیا تمہارے سیکشن سے تعلق رکھتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، بیکر نے جواب دیا۔ کلیسر کہاں بیٹھتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ہیڈ کوارٹر میں، لیکن اس کے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں سوائے چیف باس کے اور کوئی نہیں جانتا۔ بیکر نے خود ہی تفصیل اسے جواب دیتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی۔ ڈاکٹر کا نام کیا ہے؟ عمران نے گھنٹی کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، ڈاکٹر چارلس۔ بیکر نے جواب دیا، اس کا منہ بند کر دو۔ عمران نے صفدر سے کہا اور تیزی سے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ سٹاچو بول رہا ہوں باس۔ عمران نے سٹاچو کی آواز اور لہجے میں کہا تو سامنے بیٹھے ہوئے بیکر کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ کیا بیکر اور ڈاکٹر ابھی تک نہیں پہنچے؟ دوسری طرف سے کلیسر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، وہ پہنچ گئے ہیں باس، اور وہ بے ہوش افراد کے کمرے میں ہیں۔ عمران نے جواب دیا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ بیکر کو کہنا کہ وہ مجھے کال کرے۔ کلیسر نے غصیلے لہجے میں کہا، میں نے کہا تھا باس، انہوں نے کہا کہ وہ چیکنگ کر کے تفصیل سے رپورٹ دے گا۔ عمران نے جواب دیا، اسے بلاؤ۔ کلیسر نے کہا، یس باس۔ عمران نے کہا اور پھر ریسیور پر ہاتھ رکھ دیا۔ پھر کچھ دیر بعد اس نے ہاتھ ہٹا لیا۔ بیکر بول رہا ہوں باس۔ اس بار عمران کے منہ سے بیکر کی آواز نکلی تو بیکر کی آنکھیں حیرت کی شدت سے واقعی پھٹ سی گئیں۔ کیا پوزیشن ہے پاکیشیا سیکرٹ سروس کی؟ دوسری طرف سے کلیسر نے کہا، ایک آدمی نیم بے ہوشی کے عالم میں تھا باس، باقی بدستور بے ہوش تھے۔ ڈاکٹر نے اسے مزید 2 انجیکشن لگا دیے ہیں۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، وہ کیسے ہوش میں آ گیا تھا؟ کلیسر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں نے ڈاکٹر سے پوچھا تھا، اس نے بتایا کہ اس آدمی کے جسم میں بے پناہ قوت مدافعت ہے۔ عمران نے بیکر کی آواز اور لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اسے بلاؤ، میں اس سے خود بات کرتا ہوں۔ کلیسر نے کہا، یس باس۔ عمران نے کہا اور ایک بار پھر ریسیور پر ہاتھ رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ہاتھ ہٹا دیا۔ ڈاکٹر چارلس بول رہا ہوں۔ عمران نے اس بار ڈاکٹر چارلس کی آواز اور لہجے میں کہا، کیونکہ وہ برآمدے میں اس کی آواز اور لہجہ سن چکا تھا۔ ڈاکٹر چارلس، اچھا 1 منٹ ہولڈ کرو۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ اس نے بیکر کی طرف غور سے دیکھا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور کے مائک پر ہاتھ رکھ دیا۔ تم نے ڈاکٹر کا نام غلط بتایا تھا، کیوں؟ عمران نے غراتے ہوئے کہا، اور صفدر نے بیکر کے منہ سے ہاتھ ہٹا لیا۔ اس کا نام چارلس ولسن ہی ہے، بیکر نے قدرے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کا منہ بند کر دو صفدر، عمران نے کہا تو صفدر نے دوبارہ اس کا منہ بند کر دیا۔ ہیلو ہیلو، اسی لمحے ریسیور سے کلیسر کی آواز سنائی دی، یس، ڈاکٹر چارلس ولسن بول رہا ہوں۔ عمران نے مائک سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا، او، کون ہو تم؟ بولو، کون ہو تم؟ تم ڈاکٹر ولسن نہیں ہو، بولو۔ کلیسر نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں باس؟ میں ڈاکٹر چارلس ولسن بول رہا ہوں۔ عمران نے لہجے میں حیرت پیدا کرتے ہوئے کہا، او نہیں، تم ڈاکٹر چارلس ولسن نہیں ہو، وائس چیکر نے تمہاری آواز کو اوکے نہیں کیا، کون ہو تم؟ دوسری طرف سے کلیسر نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا، آپ کو میری بات پر یقین کیوں نہیں آ رہا؟ وائس چیکر میں کوئی خرابی ہوگی، ورنہ میں تو ڈاکٹر چارلس ولسن ہی بول رہا ہوں۔ آپ بے شک بیکر اور سٹاچو سے پوچھ سکتے ہیں۔ عمران نے اسی لہجے میں دوبارہ کہا، او، یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ وہ ڈیوڈ کہاں ہے؟ اس سے میری بات کراؤ۔ دوسری طرف سے کلیسر نے کہا تو عمران سمجھ گیا کہ ڈیوڈ اس ڈرائیور کا نام ہوگا جو ہلاک ہو چکا ہے، اور ظاہر ہے اس کی آواز چونکہ عمران نے نہ سنی تھی اس لیے وہ اس کے لہجے میں بات نہیں کر سکتا تھا۔ وہ تو چلا گیا ہے باس، عمران نے ڈاکٹر چارلس ولسن کے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ چلا گیا ہے؟ کہاں چلا گیا ہے؟ او، میں سمجھ گیا، تو تم عمران بول رہے ہو، او ویری بیڈ۔ دوسری طرف سے یک لخت چیختے ہوئے لہجے میں کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے مسکراتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ اب تم بتاؤ گے بیکر کہ ایرو میزائل لیبارٹری کہاں ہے اور جیوش چینل کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ عمران نے اٹھ کر بیکر کی طرف بڑھتے ہوئے انتہائی جارحانہ لہجے میں کہا۔ صفدر عمران کے ریسیور رکھتے ہی بیکر کے منہ سے ہاتھ ہٹا کر ایک طرف ہٹ گیا تھا۔ میں درست کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم، بیکر نے سہمے ہوئے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ لارڈ بوفمین کہاں رہتا ہے؟ عمران نے اس کے لہجے میں موجود سچائی کو بھانپتے ہوئے کہا۔ لارڈ ہاؤس میں۔
کیہان روڈ پر اس کا بہت بڑا محل ہے، لارڈ ہاؤس، وہ وہاں رہتا ہے۔ بیکر نے جواب دیا۔ اس کا فون نمبر بتاؤ۔ عمران نے کہا، مجھے نہیں معلوم، مجھے واقعی نہیں معلوم۔ بیکر نے پہلے کی طرح پریشان سے لہجے میں کہا تو اس بار بھی عمران سمجھ گیا کہ وہ درست کہہ رہا ہے۔ صفدر، اسے ختم کر دو، اور چارلس کو بھی۔ عمران نے بیرونی دروازے کی طرف مڑتے ہوئے کہا، اور پھر ابھی عمران دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ اسے اپنے عقب میں سائلنسر لگے ریوالور کی سٹک کی مخصوص آواز اور بیکر کی ہلکی سی چیخ سنائی دی، لیکن وہ قدم بڑھاتا آگے بڑھتا چلا گیا۔ باہر تنویر اور نعمانی موجود تھے۔ کیا ہوا؟ تنویر نے کہا، باقی ساتھیوں کو بلاؤ، جلدی کرو، یہاں ریڈ ہونے والا ہے اور ہم نے اپنا بچاؤ بھی کرنا ہے اور آگے کی منصوبہ بندی بھی کرنی ہے۔ عمران نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے الٹا اسے ہدایات دیں تو تنویر سر ہلاتا ہوا تیزی سے برآمدے کی سیڑھیاں اتر کر صحن سے ہوتا ہوا پھاٹک کی طرف بڑھ گیا۔ اسی لمحے صفدر بھی کمرے سے باہر آ گیا۔ اب کیا پروگرام ہے عمران صاحب؟ صفدر نے کہا، کلیسر یہاں لازماً اپنے آدمی ہمارے خلاف بھجوائے گا اور ہم نے انہیں ختم کر کے ان سے کاریں وغیرہ حاصل کرنی ہیں، اس کے بعد آگے کی بات سوچیں گے۔ عمران نے کہا تو صفدر اور نعمانی دونوں نے سر ہلا دیے۔ اسی لمحے جولیا اور دوسرے ساتھی جو باہر تھے اندر آ گئے۔ تنویر ان کے ساتھ تھا۔ تنویر بتا رہا ہے کہ یہاں ریڈ ہونے والا ہے، کیوں؟ جولیا نے قریب آ کر کہا تو عمران نے انہیں مختصر طور پر سب کچھ بتا دیا۔ لیکن عمران صاحب، باہر تو دور دور تک کھلا میدان ہے، اکا دکا درخت ہیں اور جھاڑیاں ہیں، یہاں تو وہ لوگ ہمیں آسانی سے شکار کر لیں گے۔ چوہان نے کہا، یہاں کس قسم کا اسلحہ موجود ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ہر قسم کا اسلحہ، حتیٰ کہ میزائل گنیں بھی موجود ہیں، صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، مشین گنیں اور میزائل گنیں لے لو۔ ہم میں سے 4 افراد اس عمارت کی چھت پر مورچہ لگائیں گے، جبکہ باقی افراد اس مکان کے چاروں طرف فاصلے پر جھاڑیوں کی اوٹ لے کر مورچہ بندی کریں گے۔ ہمارا مقصد کاریں حاصل کرنا ہے۔ 1 کار تو یہاں موجود ہے، جبکہ 2 مزید کاریں ہم نے حاصل کرنی ہیں، اور جتنے بھی لوگ آئیں ان سب کا خاتمہ کر دینا۔ عمران نے کہا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہیے، ورنہ وہ پورے اسرائیل کو یہاں لے آئیں گے اور ہر طرف سے ناکہ بندی کر دی جائے گی۔ جولیا نے کہا، لیکن کار ایک ہے، اور یہاں کار میں اگر 4 آدمیوں سے زیادہ سوار ہوں تو پولیس فوراً انہیں روک لیتی ہے۔ صفدر نے کہا، میں اور خاور کار میں چلے جاتے ہیں، ہم نے بہرحال اس لیبارٹری کو تلاش کرنا ہے، تم ان سے مزید کاریں چھین لینا۔ تنویر نے کہا، تو کیا اب بھی وہی ٹیمیں برقرار رہیں گی؟ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ٹیمیں اس لیے بنائی گئی تھیں کہ عمران اور اس کے ساتھی سامنے رہیں جبکہ باقی خفیہ طور پر کام کریں، لیکن یہ منصوبہ ناکام رہا ہے اور ہم سب ان کی نظروں میں آ گئے ہیں، اور اگر عمران صاحب کو ہوش نہ آ جاتا تو پوری ٹیم کا ہی خاتمہ ہو جاتا، اس لیے ہمیں اب اکٹھے رہنا چاہیے۔ اس بار نعمانی نے کہا، نہیں، تنویر درست کہہ رہا ہے، اب تینوں ایجنسیوں کو ہمارے بارے میں علم ہو چکا ہے، اس لیے اب انہوں نے صرف ہم پر ہی توجہ دینی ہے، اور اکٹھے رہنے کی وجہ سے ہم کھل کر کام نہیں کر سکیں گے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ نہ ہمارے پاس کوئی اڈا ہے اور نہ میک اپ کا سامان، اور تینوں ایجنسیاں ہماری تلاش میں ہوں گی۔ ایسی صورت میں ہم کام کیسے کر سکیں گے؟ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ٹارگٹ بھی نہیں، حتیٰ کہ اس لیبارٹری کا محل وقوع بھی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ خاور نے کہا، یہ سب کام تنویر کرے گا، یہ جب کام کرنے پر آ جائے تو راستے خود بخود بنا لیا کرتا ہے۔ البتہ میں یہ بتا دوں کہ لیبارٹری پر جیوش چینل کا کنٹرول ہے، اور جیوش چینل کا سربراہ لارڈ بوفمین ہے، اور لارڈ بوفمین کا محل لارڈ ہاؤس کے نام سے کیہان روڈ پر واقع موجود ہے۔ اب یہ کام تنویر کا ہے کہ وہ لارڈ بوفمین کو کور کر کے اس سے لیبارٹری کے بارے میں معلومات حاصل کرے اور پھر اپنا ٹارگٹ ہٹ کرے۔ عمران نے کہا، ویری گڈ، بے حد شکریہ عمران، تم نے واقعی ہمارا مسئلہ کافی حد تک حل کر دیا ہے۔ آؤ خاور، تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے مڑ کر برآمدے سے نیچے اترا اور کار کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ان کی کار تیزی سے موڑ کاٹ کر اس مکان کے دروازے سے باہر نکلی اور پھر تیزی سے آگے بڑھتی ہوئی چلی گئی۔ تنویر نے احمقانہ انداز میں جا کر اس لارڈ محل پر ریڈ کر دینا ہے، جبکہ وہاں لازماً انتہائی سخت حفاظتی انتظامات ہوں گے۔ جولیا نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا،
تنویر اتنا بھی احمق نہیں ہے جتنا تم اسے سمجھتی ہو، بس فرق صرف اتنا ہے کہ وہ ڈائریکٹ اور انتہائی تیز رفتار ایکشن کا قائل ہے۔ بہرحال اب ہمیں اسلحہ لے کر یہاں آنے والوں کے استقبال کی تیاری کر لینی چاہیے، عمران نے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ کلیسر نے ریسیور کریڈل پر پٹک کر بے اختیار دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ اس کے ذہن میں مسلسل دھماکے ہو رہے تھے۔ یہ بات اب اس کی سمجھ میں آ گئی تھی کہ اسٹاچو، بیکر اور ڈیوڈ سب عمران کے ہاتھوں ہلاک ہو چکے ہیں، کیونکہ عمران کے بارے میں اسے معلوم تھا کہ وہ دوسروں کی آواز اور لہجے کی ایسی نقل کر لیتا ہے کہ کوئی پہچان بھی نہیں سکتا۔ اگر عمران ڈاکٹر چارلس کا نام نہ لیتا تو کلیسر کو بھی شاید اس پر شک نہ ہوتا۔ یہ بات درست تھی کہ ڈاکٹر کا پورا نام چارلس ولسن ہی تھا، لیکن وہ کبھی ڈاکٹر چارلس نہیں کہا کرتا تھا بلکہ ڈاکٹر ولسن کے نام سے ہی بات کرتا تھا، اس لیے وہ چونکا تھا۔ اور پھر اس نے فون کا لنک اس کمپیوٹر سے کر دیا جس میں جیوس چینل کے لیے کام کرنے والے ہر آدمی کی آواز فیڈ تھی، اور کمپیوٹر نے بتا دیا کہ دوسری طرف سے بولنے والا ڈاکٹر ولسن نہیں ہے۔ گو دوسری طرف سے مسلسل یہی اصرار کیا جا رہا تھا کہ وہ ڈاکٹر ولسن ہے، لیکن کلیسر ظاہر ہے اب اس بات پر یقین نہیں کر سکتا تھا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ سچویشن پلٹ گئی ہے۔ کس طرح پلٹی ہے اس کی اسے فکر نہ تھی۔ اسے دراصل اس بات کی فکر تھی کہ ریڈ اتھارٹی اور GP5 تک اطلاع نہ پہنچ جائے کہ جیوس چینل نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو ان کی تحویل سے نکالا تھا۔ اس طرح اس کا کورٹ مارشل ہونا یقینی تھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے خیال آیا تھا کہ وہ اپنے ایکشن گروپ کو وہاں بھیجے، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ پوائنٹ شہر سے اتنا دور ہے کہ جب تک ایکشن گروپ وہاں پہنچے گا وہ لوگ اس سے پہلے ہی وہاں سے نکل کر شہر تک پہنچ چکے ہوں گے، اور بیکر کی کار وہاں موجود تھی۔ وہ اب مسلسل یہی سوچ رہا تھا کہ اسے کیا اقدام کرنا چاہیے کہ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا، اور اس نے چونک کر ہاتھ بڑھایا اور ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ لارڈ ہاؤس۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ کلیسر بول رہا ہوں، لارڈ صاحب سے بات کراؤ۔ کلیسر نے تیز لہجے میں کہا۔ یس سر، ہولڈ آن کریں۔ دوسری طرف سے اس بار انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ ہیلو، لارڈ بوفمین بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد لارڈ بوفمین کی بھاری اور باوقار آواز سنائی دی تو کلیسر نے انہیں اب تک ہونے والی ساری کارروائی کی تفصیل بتا دی۔ او ویری سیڈ، یہ تو بہت برا ہوا، تمہیں انہیں ہلاک کر دینا چاہیے تھا، لارڈ بوفمین نے غصیلے لہجے میں کہا، لیکن پھر ہمیں ان کی لاشیں فوری طور پر صدر صاحب کے سامنے لے جانی پڑتی، اور اس طرح ریڈ اتھارٹی اور GP5 کو ہم پر الزام لگانے کا موقع مل جاتا، اور اگر ہم پرانی لاشیں سامنے لے آتے تب بھی انہیں یہ معلوم ہو جانا تھا کہ انہیں پہلے ہلاک کر دیا گیا ہے۔ کلیسر نے جواب دیا۔ تو پھر اب کیا کرنا ہے؟ ہمیں تو ان سے الجھنے کا حکم ہی نہیں دیا گیا، لارڈ بوفمین نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں GP5 اور ریڈ اتھارٹی دونوں کو اطلاع دے دیتا ہوں کہ میرے آدمیوں نے انہیں اس لیبارٹری کے قریب چیک کیا ہے، اس کے بعد وہ جانے اور ان کا کام۔ البتہ میں نے آپ کو اس لیے کال کی ہے کہ سٹار سیکشن کا بیکر ہیڈ کوارٹر کے بارے میں تو کچھ نہیں جانتا، اور نہ ہی لیبارٹری کے محل وقوع کا اسے علم ہے۔ البتہ وہ آپ کے لارڈ ہاؤس کے بارے میں جانتا ہے، اور لامحالہ عمران نے اس سے پوچھ گچھ کی ہوگی، اور انہیں لازماً لارڈ ہاؤس اور آپ کے بارے میں علم ہو گیا ہوگا۔ یہ بات بھی انہیں معلوم ہے کہ آپ جیوس چینل کے چیف ہیں، اور لیبارٹری بھی جیوس چینل کے تحت ہے، اس لیے اب ان کا پہلا ٹارگٹ آپ کا محل ہوگا، کلیسر نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ اگر ایسا ہے تو یہ ہمارے حق میں اچھا ہوگا، کیونکہ اس طرح ہمیں ان کے ہلاک کرنے کا کریڈٹ مل جائے گا، لارڈ بوفمین نے کہا۔ یس سر، ویسے میں اپنا ایکشن گروپ آپ کے محل کے گرد تعینات کر دیتا ہوں تاکہ جیسے ہی یہ لوگ وہاں پہنچیں ان کا باہر شکار کر لیا جائے، کلیسر نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم ایسا ہی کرو۔ اگر اس کے باوجود وہ محل تک پہنچ گئے تو پھر بھی ان کی موت یقینی ہے، لارڈ بوفمین نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یس سر، کلیسر نے جواب دیا تو دوسری طرف سے اوکے کے الفاظ کہہ کر ریسیور رکھ دیا گیا تو کلیسر نے بھی کریڈل پر ہاتھ رکھ کر فون آف کیا، اور پھر ہاتھ اٹھانے پر جب دوبارہ ٹون سنائی دی تو اس نے ایکشن گروپ کے انچارج جیکب کو کال کرنے کے لیے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ پھر اس نے جیکب کو سارے حالات بتا کر اسے لارڈ ہاؤس کے گرد پہرا دینے اور عمران اور اس کے ساتھیوں کی ہلاکت کا ٹارگٹ دے کر ریسیور رکھ دیا۔
اب اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات نمایاں تھے، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اب عمران اور اس کے ساتھیوں کا ٹارگٹ لارڈ ہاؤس ہی ہوگا اور وہ لوگ وہاں آسانی سے مارے جائیں گے۔ اس طرح ریڈ اتھارٹی اور GP5 بھی ان پر کوئی الزام نہیں لگا سکے گی اور کریڈٹ بھی انہیں مل جائے گا۔ کرنل ڈیوڈ اپنے آفس میں موجود تھا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں ابھی تک کہیں سے کوئی اطلاع نہیں ملی تھی، اور یہ بات کرنل ڈیوڈ کو انتہائی بے چین کیے ہوئے تھی۔ اسے رہ رہ کر راسٹر پر غصہ آ رہا تھا، جس کی حماقت کی وجہ سے عمران کے ساتھی ان کے ہاتھوں سے نکل گئے تھے، لیکن پھر وہ اس لیے خاموش ہو جاتا تھا کہ اسے بھی معلوم تھا کہ اصل اہمیت عمران کی ہے، اور عمران کو اگر کرنل پائک ہلاک کر دیتا تو ظاہر ہے اسے ہی اہمیت مل جاتی۔